غور طلب ریڈیو۔ اسلام سے قبل عربوں کے پاس اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ انہیں اگرچہ 12 قمری مہینے معلوم تھے، لیکن وہ وقت کا حساب اہم واقعات کے حوالے سے کرتے تھے، یعنی فلاں بات فلاں اہم واقعے سے پہلے یا بعد کی ہے۔ مثلاً عام فیل ہاتھیوں والا سال کا واقعہ مدت بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ 12 قمری مہینوں پر مبنی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حجۃ الوداع کے موقع پر رکھی، اور بتایا کہ لوگوں نے مہینوں کے حساب میں جو خرابیاں پیدا کر رکھی تھیں، اللہ نے ان کو اس حج کے ساتھ درست کر دیا ہے۔ اس کیلنڈر کو آخری شکل حضرت عمر بن خطاب نے دی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ انہیں ایک قانونی دستاویز موصول ہوئی جس میں تاریخ ماہ شعبان لکھی ہوئی تھی۔ اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے مراد اسی سال کا ماہ شعبان ہے یا بعد کے سال کا ماہ شعبان ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے نئے کیلنڈر کا آغاز کس تاریخ سے کیا جائے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد طے پایا گیا کہ اسلامی کیلنڈر کے لیے واقع ہجرت کو بنیاد بنایا جائے اور اس کی ابتدا محرم سے کی جائے، کیونکہ 13 نبوت کے ذو الحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس کے بعد کے مہینوں کے نام یہ ہیں: صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحج۔ زمین کے گرد چاند کا چکر 354 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اس لیے اسلامی قمری سال 354 دنوں کا ہوتا ہے۔ ہر قمری مہینہ نئے چاند سے شروع ہوتا ہے۔ ایک مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا، یعنی قمری مہینہ 29 سے کم اور 30 سے زیادہ دنوں کا نہیں ہوتا۔ اسلامی کیلنڈر کے لیے انگریزی زبان کے حروف آفٹر ہجرت AH استعمال کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے بعد از ہجرت، جیسا کہ مغربی کیلنڈر کے لیے اینو ڈومینی AD استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے بعد از سال خداوند عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا سال۔ مسلمانوں کو اسلامی کیلنڈر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تمام اسلامی معاملات کی تاریخوں کا تعین اسی سے ہوتا ہے، مثلاً رمضان کے روزے اور حج کی تاریخیں اور عیدین وغیرہ۔